بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کی روح کو سکون اور ایمان کو تازگی دینے والی ہے۔ آج ہم ان 11 روحانی خوابوں کا ذکر کریں گے جو اگر کسی خوش نصیب مرد یا عورت کو نظر آ جائے تو یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اس کے اللہ کا ولی اور پسندیدہ بندہ ہونے کی ایک بہت بڑی اور روشن گواہی ہے۔ یہ وہ خواب ہیں جن کے ذریعے رب کریم اپنے بندے کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اور اسے غیبی انعاموں سے نوازتا ہے۔ آخر وہ کون سے 11 مبارک خواب ہیں جو آپ کی تقدیر اور روحانی مقام کا پتہ دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی روحانی اشاروں کی مکمل گہرائی میں اتریں گے تاکہ آپ اپنے خوابوں میں چھپے اللہ کے پیغاموں کو صحیح طور پر پہچان سکیں۔ عزیز دوستو، میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو نور سے بھر دے گی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ایمان کو مضبوط کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور اس نیک پیغام کی محبت میں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی مقدس تعلیمات کے سائے میں ہم آپ کو ان خوابوں کی حقیقت بتائیں گے جنہیں دیکھنے والا رب کا محبوب اور پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمتیں اس پر برس رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ان 11 خوابوں کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود کی برکت ہی وہ راستہ ہے جو ہماری ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ایک اہم بات اپنے ذہن نشی کر لیں۔ خواب چاہے کیسا بھی ہو، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ڈراونے اور برے خواب کبھی کسی سے ذکر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ اکثر شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وسوسے ہوتے ہیں جن کا مقصد انسان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی خواب کی صحیح تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسے انسان کے پاس جائیں جس کے پاس خوابوں کا صحیح علم ہو اور جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو۔ آپ اپنا خواب اپنے کسی بہت ہی اچھے اور وفادار دوست کو بھی بتا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آپ کا سچا خیر خواہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، اپنا خواب کبھی ایسے شخص کو نہ بتائیں جو آپ سے جلن رکھتا ہو یا جس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بھری ہو۔ جادوگروں، فتنہ پھیلانے والوں اور غیر مسلموں کے سامنے بھی اپنا خواب بیان کرنے سے بچیں۔ اپنی راز کی بات اور روحانی منظر صرف اللہ کے ان نیک بندوں کو بتائیں جن پر آپ کو پورا بھروسہ ہو، کیونکہ خواب کی تعبیر وہی دے سکتا ہے جو اس کے قابل ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب کی مثال اس پرندے کی ہے جو اڑ رہا ہو، جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے وہ پرندے کے پیر پر رہتی ہے، لیکن جیسی ہی اس کی تعبیر بیان کر دی جائے وہ سچ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعبیر ہمیشہ کسی نیک اور اچھی سوچ رکھنے والے انسان سے ہی پوچھنی چاہیے، کیونکہ آپ جیسا بیان کریں گے ویسے ہی تعبیر ظاہر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے بندے کے دل کی صفائی کو دیکھ کر اسے روحانی اشاروں سے نوازتا ہے۔ ایک مومن کے لیے سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک پیغام کی طرح ہوتے ہیں جو زندگی کے مشکل راستوں پر اس کی مدد کرتے ہیں۔
خوابوں کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، بلکہ غور کریں کہ کائنات کا مالک آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ یاد رکھیے، خواب کی دنیا ہماری روح کا آئینہ ہوتی ہے۔ جب انسان دل میں پاک صاف رہتا ہے، جھوٹ اور حرام سے بچتا ہے اور اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اسے ایسے ہی نورانی خوابوں سے نوازتا ہے جو اس کے ایمان کو تازگی دیتے ہیں۔ سچے خوابوں کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے سے اس خواب کے بارے میں سنا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً یہ قیمتی نصیحت فرمائی: اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور جلن کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بڑا سبق ملتا ہے کہ خواب جیسی پوشیدہ بات ہمیں اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتانی چاہیے اگر ہمیں لگے کہ وہ ہمارے لیے دل سے صاف نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو کہ کوئی انسان آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے اپنا خواب کبھی نہ بتائیں، ورنہ وہ آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالنے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں جلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو دوسروں کی روحانی کامیابی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنی ان روحانی نعمتوں کو جتنا چھپا کر رکھیں گے ان میں اتنی ہی برکت ہوگی اور اللہ پاک کی غیبی حفاظت آپ کے ساتھ رہے گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا کرتا ہے تو نظر بد اسے گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے اپنے ان رازوں کو صرف اپنے پیدا کرنے والے اللہ اور اپنے بے حد وفادار خیر خواہوں تک ہی محدود رکھیں۔ اس سے آپ کی روحانی ترقی کا سفر بنا کسی رکاوٹ کے جاری رہے گا اور شیطان آپ کو آپ کے نیک مقصد سے بھٹکا نہیں پائے گا۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ آپ ان 11 خوابوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شروعات میں ہی ان خوابوں کی لسٹ بتا دیتے، لیکن اگر ہم ایسا کرتے تو آپ کو ان خوابوں سے جڑی ضروری احتیاط اور اہم باتیں پتہ نہیں چل پاتی۔ ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ آپ کو پوری طرح آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ کا علم ادھورا نہ رہے اور آپ کسی غلط انسان کو خواب بتا کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ تو آئیے دوستو، اب چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ 11 مبارک خواب۔ پہلا خواب: اگر آپ کو اپنے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سچا ولی نظر آئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں صرف ان کا مبارک جسم یا ان کا خاص لباس نظر آتا ہے، کبھی ان کے نورانی بال دکھائی دیتے ہیں تو کبھی ان کا پورا روشن چہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں چہرہ تو نظر نہیں آتا لیکن ہمیں اپنے ارد گرد بہت ہی پیاری اور پاکیزہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کو اپنے خواب میں اللہ کا کوئی بھی ولی نظر آئے تو یقین کر لیجئے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک خواب ہے اور یہ آپ کی روحانیت کی بلندی کی ایک صاف نشانی ہے۔ نمبر 2، دوسرا خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت ہو جائے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور جانثار ساتھی تھے، اگر خلفائے راشدین
عشرے مبشرہ یا کسی بھی صحابی کی زیارت ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نمبر 3، تیسرا خواب یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب کی حالت میں اللہ کے کسی بھی نبی کو دیکھا ہے، وہ انبیاء جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتائی جاتی ہے، ان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اگر کوئی بھی نبی آپ کے خواب میں تشریف لائیں تو یہ خواب آپ کی دنیا اور آخرت کی بہت بڑی کامیابی کا اشارہ ہے۔ نمبر 4، چوتھا خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں آپ نے کسی نبی سے ملاقات کی ہو اور آمنے سامنے ان سے بات کی ہو تو یہ خواب آپ کے لیے انتہائی درجے کی برکت والا مانا جائے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے بہت ہی خاص اور لاڈلے بندے ہیں۔ نمبر 5، پانچواں خواب جو تمام خوابوں کی معراج ہے، اگر خواب میں آپ کو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے یا آپ نے خواب میں خود کو ان پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے دیکھا ہو، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ہے۔ اگر آپ یہ خواب دیکھیں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ تمام خوابوں کا سردار ہے اور آپ کے ایمان کے کامل ہونے کی حتمی دلیل ہے۔ نمبر 6، چھٹا خواب یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ خود کو درود شریف پڑھتے ہوئے پائیں اور آپ کی زبان ذکر رسول سے مہک رہی ہو، یہ آپ کے گناہوں کی معافی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے مرتبے کی بلندی کا اشارہ ہے۔ نمبر 7، ساتواں خواب یہ ہے کہ اگر آپ خواب میں خود کو آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے دیکھیں، یعنی آپ 7 آسمان کی سیر کر رہے ہوں یا کسی ایک آسمان پر بھی خود کو پائیں تو یہ آپ کے بلند مقام اور روحانی مرتبے کی پہچان ہے۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر اگر آپ نے خواب میں پل صراط کو دیکھا ہے جہاں سے قیامت کے دن سب کو گزرنا ہے، اگر آپ نے خود کو وہاں پرسکون طریقے سے کھڑا یا گزرتے ہوئے دیکھا تو یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی اور ثابت قدمی کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 9، 9ویں نمبر پر اگر خواب میں آپ آسمانوں کی بلندیوں پر گئے ہیں اور خود کو بادلوں سے بھی اوپر محسوس کیا ہے تو یہ آپ کے اونچے مقام اور اللہ کی خاص عنایت کی دلیل ہے۔ نمبر 10، 10واں خواب یہ ہے کہ اگر آپ خواب کی حالت میں اللہ کے کسی سچے عاشق اور کسی بڑے بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہوں یا ان سے کوئی نصیحت حاصل کر رہے ہوں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو حقیقی زندگی میں بھی کسی بہت اونچے رہبر اور نیک انسان کا ساتھ نصیب ہونے والا ہے جو آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ نمبر 11، 11واں خواب یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اسے پڑھا ہے یا نہایت ادب و احترام کے ساتھ اسے دیکھا اور چوما ہے، یہ خواب آپ کے لیے انتہائی مبارک ہے۔ یہ صاف اشارہ ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آپ کو دین کے علم سے بہت زیادہ فیض اور برکت ملنے والی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایسے مبارک خواب صرف اللہ کے ان مقرب قریبی بندوں کو ہی آتی ہیں جن سے اللہ پاک خود بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں بسا رہتا ہے اور اللہ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ کو ایسا کوئی مبارک خواب نظر آئے تو فوراً اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں اور اپنی زندگی میں نیکیوں کو اور زیادہ بڑھائیں تاکہ آپ کا یہ روحانی تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات چل رہی تھی اور ایسے میں آپ کو ان میں سے کوئی بھی خواب دکھ جائے تو پورا یقین کر لیں کہ اللہ کی غیبی مدد
آپ کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ خواب دراصل آپ کے لیے امید کی وہ کرن ہے جو بتاتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمتیں آپ کے سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کو اور زیادہ پختہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں تاکہ آپ کے خوابوں کی یہ سچائی آپ کی زندگی کی حقیقت بن جائے اور آپ کا شمار ان چنندہ لوگوں میں ہو جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم برستا ہے۔ روحانی دنیا کے یہ حسین اور مہکتے ہوئے نظارے صرف انہی خوش نصیبوں کو ملتے ہیں جن کی روح ہر وقت پاکیزگی کی تلاش میں رہتی ہے اور جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ملا دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ان روحانی منزلوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی غرور نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کے سامنے اور زیادہ جھک جانا چاہیے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ خالق کائنات ان بندوں کو اپنا سب سے قریبی دوست بتانا ہے جن کی روح میں عاجزی اور جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جب بندہ خود کو چھوٹا سمجھ کر رب کی بارگاہ میں گرتا ہے تبھی اس پر رحمتوں کے وہ پوشیدہ دروازے کھلتے ہیں جن کی اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ ذہن نشی کر لیں کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ محض ایک خواب نہیں بلکہ ایک مومن کے لیے عرش والے کی طرف سے وہ غیبی پیغام ہے جو اسے دنیا کی بھیڑ میں تنہا نہیں رہنے دیتا اور اسے ایک انمول روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ہماری یہ روحانی پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور سچے دل سے بتائیے گا کہ کیا کبھی آپ کی راتوں کو بھی ایسے مبارک خوابوں نے روشن کیا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم سب مل کر اس کریم رب کا احسان مانیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے کام میں ہمارے ساتھی بنیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نورانی اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اب ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، بہت جلد ایک نئی اور پر اثر ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ امانت الہی میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔